حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی حضرت علی سے ناراض کیوں رہیں؟ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی کون سی بات کہہ دی تھی کہ جس پر حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہو گئی تھی کہ آگے جا کر ان دونوں کے بیچ میں جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں صحابی شہید ہوئے۔ اور حضرت عائشہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی ایک بات کہنے کی وجہ سے ان سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی اور حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی تھی کہ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے بیچ میں ایک لڑائی ہوئی۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک بڑا عظیم اور سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلوں کو مختلف گروپس میں تقسیم کر دیا۔ اب ہر قافلے کے لوگ جس طرح تیار ہوتے رہتے اس طرح اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے رہتے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے جن کو چلتے چلتے کئی گھنٹے لگ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ قافلے کو جانے میں ابھی کچھ دیر ہے، اس لیے وہ حاجت کے لیے چلی جاتی ہے، لہذا حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے کچاوے پہ بیٹھنا تھا کہ جس کو اونٹ پر سوار ہونے کے لیے اس کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے جو گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے، تو وہ پریشان ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار ڈھونڈ لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہار تلاش کرنے کے لیے واپس کھیت کی طرف گئیں اور ہار کے گرنے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ تو پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کچاوے میں بیٹھ گئی ہوں گی، لہذا 4-5 آدمی آئے اور کچاوے کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں کم تھی اور وزن میں بھی ہلکی تھی، اور کچاوے کو بھی 4-5 آدمی نے اٹھایا، اس لیے ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں، اور قافلے کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی اور قافلہ جا چکا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اس بات پر تسلی اور اطمینان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں تو کسی نہ کسی صحابی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور وہیں پر سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت ایک صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں پر سوئے ہوئے پایا۔ قریب آ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے بلند آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ اس صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور گھاپ واپسی کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو اس قافلے میں جو چند منافق موجود تھے، تو انہوں نے جب حضرت عائشہ کو ایک صحابی کے ساتھ اکیلا آتے دیکھا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ان منافقوں نے ان پر بہتان لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی سے ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں، لہٰذا انہوں نے بات کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے اس صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا اور گھنونا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا اور ایسا ایسا لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہوگی۔ ایک دن میں ایک صحابی حضرت مستہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے نکلی، راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر اس صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ٹھوکر لگنے پر اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی عائشہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟
تو اس پر ان صحابہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دیں کہ اے عائشہ تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل کو گہرا صدمہ پہنچا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں دوسری طرف آئی تو انہوں نے اپنا چہرہ پھر دوسری طرف موڑ لیا۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر پریشانی کا بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ حقیقت کا پتہ چلا سو کہ آخر حقیقت کیا ہے اور آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہہ دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے والدین کے گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا بات ہے، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زار قطار رونے لگی۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے گھر میں ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، کیوں نہ میں اپنے رب سے انصاف مانگوں جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خودکشی نہ کر لے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعا کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگنی شروع کر دی کہ اے میرے پروردگار، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی مشکل گھڑی پہنچتی ہے تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی ہے۔ اے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر اسے انصاف دلایا۔ اے اللہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ان کے شیر خوار بچے سے گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے، اے اللہ تو ہمارا کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکیں۔ اے اللہ میری مدد فرما اور میرا انصاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ ادھر حضرت عائشہ دعائیں مانگے جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مشاورتی مجلس قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درمیان غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طبیعت بھی کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتی ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو جب اللہ تعالی نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا تو آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ اور فریب نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل بھی آپ کے سر پر سائے کی طرح رہتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالی نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم کو بھی آپ کے سائے پر نہیں پڑنے دیے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر الزام لگانے کی جرت دے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اما عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا یا کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔
لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں چلتے ہوئے کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے اپنے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب آپ کے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے تو یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی، یہ سراسر الزام ہے، بہتان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سن کر خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردنیں جانے۔ وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، اللہ تیرا نگاہ بان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور کو حضرت عائشہ کی پریشانی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا تو ان کے بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو اس نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے، اس لیے اب آپ اپنے رب ہی سے فیصلہ کی امید رکھو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، میرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کی حد ختم ہوگی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان لیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے استدعا کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں گے، یعنی ان کو خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں۔
مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹے کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انصاف کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ اے عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا تو سبھی بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کے پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس اور پریشان دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ اما عائشہ کو طلاق دے دیں۔ تو جب یہ خبر حضرت عائشہ کے پاس پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہو گئی تھی، اور بعد میں کچھ دیر بعد ان کی آپس میں صلح ہو گئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔